عباس وہ واحد شخص ہے کہ جو پانی تک پہنچا کربلا میں، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کف میں جب پانی کو اپنے قریب کیا تو عکس میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا۔ عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا مولا پیاسا ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ یہ وفا عزم ہمارے لیے مجلس میں جملہ سن کے چلے جاتے ہیں، ہمیں زندگی میں کبھی وفا کر کر دیکھے۔ وفا کرے انسان، کبھی کسی کے ساتھ وفا کرے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تو کم از کم اپنے ساتھ تو وفا کرے انسان، اپنی طرف دیکھے، اپنی نگاہوں کی طرف دیکھے، اپنے وجود کی طرف دیکھے۔ عجیب جملہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ شہید دست غیب کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ شخص فرانس میں پڑھنے گیا، وہاں پڑھتا تھا تو اس نے کتا پالا اپنے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ یہ صبح پڑھنے چلا جاتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، کتا اس کے ساتھ اندر آ جاتا تھا۔ کہتا ہے ایک دن میں واپس آ رہا تھا، شدید سردی تھی، تو میں نے اپنے چہرے کو شال سے لپیٹا ہوا، اپنے آپ کو بالکل کور کیا ہوا۔ تو جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میرا کتا مجھے پہچانا نہیں، تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے سے کیا ہوا کہ میری شال میرا جو تھا وہ ہٹ گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میں ہوں، میری آواز سنی تو ایک دم رک گیا۔ اب میں نے جب اندر جانے لگا تو میں نے کہا اندر آؤ، تو وہ اندر نہیں آیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ کتا شرمندہ ہے اپنے عمل سے۔ کہتا ہے صبح جب میں باہر نکلا تو سردی کی شدت سے کتا مر چکا تھا۔ کتے نے حیا کی اپنے مالک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد۔ عزیزان محترم، ہم خدا کے کتنے فرمانوں کو پیچھے گزارتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کتنا ہمیں کہتا ہے کہ یہ مت کرو، ہم وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی حیا اور وفا ہے ہمارے اندر۔ آج ہم غازی عباس کے لیے وفا کا درس لے رہے ہیں۔ وفا، میں کتنی وفا کر رہا ہوں، میں کتنی اپنی ان آنکھوں سے وفا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے نعمت دی ہے، ان کو کفران نعمت نہ کروں۔ کتنی وفا ہے میری آنکھوں سے، کتنی وفا ہے میری سوچوں سے، کتنی وفا ہے کہ میں خدا کو سجدے کر رہا ہوں پھر جا کر کسی اور سے دل لگا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس نے وفا پر کمال اور اوج دکھایا اور جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا، مگر اپنے امام کی اطاعت کی۔ اطاعت ہے وہ آج ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ ویسے بھی جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اور ایک عجیب رابطہ بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس کا اور امام زمانہ کا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حضرت عباس کا ذکر ہو، ان مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم دیکھیے کہ آج ہم وقت کا امام انشاءاللہ ان کی نظر نگاہیں ہماری طرف ہوں، اور یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خوب آئیں کہ جس طرح غازی عباس نے اپنے وقت کی امام کی اطاعت کی، ہم بھی آئیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں۔ بندے حقیر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے کربلا جانے کی، غازی عباس سے میں ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں زری کو پکڑ کے، وہ یہ کہ میں مولا غازی عباس، جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کیا، مجھے بھی یہ نوکری دیجیے کہ میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کروں اور اپنی جان کو قربان کروں۔ عزیزان محترم، تو غازی عباس کا ذکر سننے آئے اور وفا کے پیکر کا ذکر سننے آئے، اطاعت ذکر سننے آئے، اور دل میں یہ کہیں خیال ہی نہ ہو کہ میں بھی تو اپنے وقت کے امام پر قربانی دوں۔ نہیں، کیونکہ اصل میں
ہم سے کچھ دیا نہیں جاتا، ہم سے صرف لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ منت پوری ہو جائے۔ علم پہ جاتے کیوں ہیں؟ منت پوری ہو جائے۔ کسی دن علم سے آواز آ گئی کہ اپنی جان دو، اس دن کتنے علم اٹھائیں گے ہم؟ عزیزان محترم، میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں، منع نہیں ہے اہل بیت سے مانگنا، وہ تو ہے ہی مانگنے کے لیے، وہ تو کہتے ہیں مانگو ہمارے در سے آؤ، ان کے در نے تو عطا کرنا ہے۔ خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو، ان کی جاننے والے تھیں، اہل سنت برادران میں سے محلے میں رہتے تھے، 8-9 سال ہو گئے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھیں کہ اولاد نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی 100 واقعات ایسے ہوں گے۔ ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں خاتون، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کر سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے اور وہاں جا کر بیٹا مانگے، اولاد مانگے۔ عزیزان محترم، خدا نے 1 نہیں 2 نہیں، ان خاتون کو 4 بیٹے دیے۔ قاضی عباس ہے، باب الحوائج ہے، حوائج کا دروازہ ہے، یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں، باب الحوائج ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.